اسلام میں وہ ہے کلمہ شہادت، اس لیے کہ سب سے پہلے ہم اللہ کی وحدانیت اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا جب اقرار کرتے ہیں تو ہم مسلمان ہیں۔ اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ ہوتا ہے، جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا پھر ہم اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنے کا جذبہ بھی ہے۔ پھر ہمارا کلمہ شہادت کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سارے بقیہ ارکان اسلام۔ تو کل ہم نے دوسرے رکن پہ بات کی تھی اور وہ کیا ہے جی؟ نماز۔ آج ہم تیسرے رکن پہ بات کریں گے اور وہ ہے روزہ۔ گرامی قدر حضرات، روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر خواہشات سے رک جانے کا نام ہے۔ اس کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے عام لوگوں کا روزہ۔ ان کا روزہ کیا ہے کہ وہ صرف کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں اور اپنی شرمگاہ کو دیگر معاملات سے روک لیتے ہیں، بس اتنا کام ہوتا ہے عام لوگوں کا۔ سحری کا وقت ہوا، اٹھے تو روٹی کھائی، لو جی ہن شام تک روٹی نہیں کھانی۔ عام لوگ عموماً بات تو ایسے روزہ رکھ کے کہتے کریمی صاحب ان ٹائم کس طرح پاس کریں، کوئی میچ دیکھ رہا ہے، کوئی ڈرامہ لگا کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی موویاں لگا کے بیٹھ جائے کہ جو روزے دا ٹائم تے گزرے، نعوذ باللہ۔ یہ صرف اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکنا ہے بس۔ عام لوگ اب اس وجہ سے وہ روزے کی اصل افادیت تک نہیں پہنچیں گے۔ روزے کا دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ جب روزہ رکھا جائے، سحری کر لی جائے، اس کے بعد اپنی آنکھ کو، کان کو، زبان کو، ہاتھ کو، پاؤں کو، سارے اعضاء کو گناہوں سے باز رکھنا۔ نہ آنکھ سے کوئی ایسا عمل دیکھے، نہ زبان سے کوئی ایسی بات کہے، نہ کان سے کوئی ایسی بات سنے، نہ ہاتھ سے کوئی، یعنی کہ صرف کھانے پینے اور جماع سے رک جانا روزہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، عام لوگوں میں تو یہی ہے نا۔ میں نے آپ سے یہی عرض کیا تھا نا کل بھی کہ ہم نماز پڑھانے کا طریقہ نہیں بتائیں گے، نماز قائم کرنے کا بتائیں گے۔ روزے کا بھی ہم آپ کو ایسے ہی سکھائیں گے کہ روزہ ایک فارمیلٹی ہے عام لوگوں میں کہ صبح اٹھے ہیں جی ٹائم ہو گیا جی سحری کا ٹائم، چلو جی روزہ ہو گیا، افطاری ہوگی، چلو جی دسترخوان سجے ہیں جی، سموسے پکوڑے کھا رہے ہیں جی روزہ ہو گیا۔ ایک تو یہ روزہ ہے، لیکن جو خواص کا روزہ ہے وہ صرف کھانے پینے سے نہیں رکتے، بلکہ وہ ان تمام چیزوں سے رکتے ہیں جس سے رکنے کا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا۔ آنکھ کا بھی روزہ، زبان کا بھی، کان کا بھی، پاؤں کا بھی، یعنی جسم کے تمام اعضاء کو گناہ سے باز رکھنا، اصل پھر یہ روزے کی افادیت ہے۔ اور جو تیسرا درجہ ہے نا خاص الخاص لوگ کا، وہ اللہ کے سوا کائنات کی ہر چیز سے اپنے آپ کو جدا کر لیتے ہیں۔ خاص الخاص کا روزہ، اللہ تعالی کے سوا کائنات کی ہر چیز سے اپنے آپ کو بالکل جدا کر کے صرف اپنی توجہ رب کی طرف لگا لیتے ہیں۔ ان کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ سحری کے وقت کتنا لمبا دسترخوان بچھے گا، افطاری میں کتنے لمبے دسترخوان، وہ اس سے غرض نہیں، ہر چیز سے جدا ہو کے، مخلوق سے بھی توجہ ہٹا کے، صرف توجہ کس کی طرف ہے جی؟
یہ ہے خاص الخاص کا روزہ۔ اب روزہ جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ارشاد فرمایا، اس سے پہلے تھوڑا سا دیگر مذاہب کا تصور میں بتا دوں۔ روزے کا تصور تقریباً ہر مذہب میں ہے سوائے سکھوں کے، سکھ ازم میں نہیں ہے۔ ان کے ہاں اپنے آپ کو کھانے سے روکنا ایک برا عمل ہے۔ باقی تقریباً عیسائیت میں بھی ہے، یہودیت میں بھی ہے، ہر جگہ روزے کا تصور ہے، کیونکہ ان کے ہاں سردیوں میں روزے آتے ہیں، عیسائیت میں ایسے مارچ اپریل سے سٹارٹ ہو جانے ہیں۔ اور سب سے زیادہ روزے کا تصور پایا جاتا ہے ہندوؤں میں، 60 سے زیادہ روزے ہیں ہندوؤں کے۔ کوئی کڑوا چوتھ رکھ رہا ہے، کوئی فلانا ورت رکھ رہا ہے، یعنی بیوی شوہر کے لیے روزہ رکھ رہی ہوتی ہے، چاند دیکھ کے روزہ، یعنی ان کے ہاں ورت کہتے ہیں اسے۔ تو ان کے ہاں بھی یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ اور عیسائیت میں جو روزے ہیں 7 دن کا روزہ، 20 دن کا روزہ، ایون دین کے ان کے ہاں 40 دن کا روزہ بھی ہے، 40 ڈیز کا، 40 دن کچھ نہیں کھانا۔ اس طرح کے تصورات دیگر مذاہب میں ہیں۔ تو ہر مذہب میں اس کا تصور، اس کا مطلب ہے، لیکن یہ دین اسلام ہے، یہاں سب سے جدا تصور دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کے بعد فرمایا لعلکم تتقون، ہم نے تم پہ اس لیے روزہ فرض کیا ہے تاکہ تمہیں تقوی پرہیزگاری نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا یعنی اللہ تعالی ہمیں تقوی پرہیزگاری کی طرف لانے کے لیے ہم پہ روزے کو فرض فرما دیتا ہے۔ اس لیے روزے کے اگر آبجیکٹو پہ غور کریں، مقاصد پہ غور کریں، تو روزے کا سب سے بنیادی مقصد اگر آپ سے کوئی پوچھے جی روزہ کیوں رکھ دے ہو، تو آپ کہیں گے جی اللہ پرہیزگاری دے دے۔ روزے کا مین مقصد اللہ نے یہ بتایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو آج اکثر نوجوان یونیورسٹیز میں، کالجز میں بڑے گناہوں کے اسباب ہیں۔ یہ میں کہتا ہوں نا، بچوں کو لائے، نوجوانوں کی تربیت ہو جائے تو بڑی بات۔ تو ہمارے یہاں الحمدللہ مجھے یاد ہے جب میں نے یہ فہم دین کورس شروع کیا نا، پہلا فہم دین کورس اس مسجد میں 2009 میں کیا تھا، مسجد میں۔ ویسے تو میں نے گھر سے 2003 میں شروع کر دیا تھا۔ 2003 میں نے یہاں سے سٹارٹ کیا، پھر ہم جامع تعلیمات اسلامیہ میں کرتے رہے، جامع مسجد چاہجی میں، دن کھوالی میں کرتے رہے، اور گلشن پارک میں۔ اس طرح ہم نے مختلف مقامات پر یہ سلسلہ 2003 سے شروع کیا ہوا تھا۔ تو اس مسجد میں پہلا درس کب ہوا جی؟ 2009 میں۔ اس وقت جب یہاں درس ہم نے شروع کیا تو کچھ نوجوان الحمدللہ اس وقت تھے، اس وقت پھر بھی ذوق تھا۔ تو ان میں سے ایک نوجوان، وہ یونیورسٹی میں اس کا ایڈمیشن ہو گیا، اب وہاں کمبائن سٹڈی تھی، تو وہ میرے پاس آیا کہ کریمی صاحب اب ہم ظاہری بات آپ کی میں صحبت میں بیٹھے ہیں، ہم نے یہاں درس قرآن، اب وہاں گناہوں کے بڑے اسباب ہیں، یعنی وہاں تو ممکن ہی نہیں بندہ گناہ سے بچ، اتنے اسباب ہی اسباب ہے، اور نوجوان نسل ہو۔ تو میں نے اسے کہا بھی ایک کام کر، جب گناہوں کی کثرت بڑھے تو تو روزہ رکھ لیا کر، روزہ رکھ لیا۔ لو جی الحمدللہ اس نے اس بات پہ عمل کیا۔ وہ میرے پہ کہتا کریمی صاحب الحمدللہ اللہ کا کروڑ حد شکر ہے، کیونکہ ینگ تھا، روزے اس کو محسوس ہی نہیں ہونا۔ تو سٹڈی کے یہی دن ہوتے ہیں، سردیاں بھی تھی، تو ہر تقریباً پیر اور جمعرات کا وہ روزہ رکھ لیتا الحمدللہ۔ اب اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھا۔ اب وہ نوجوان ہمارے رابطے میرے، اس وقت وہ بندہ ایک بہت بڑا انجینئر بن کے امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بچہ ابھی بھی رابطے میں ہے۔ اسی طرح اور بھی ایک لڑکا فراد ہوتا تھا میرے ساتھ، تقریباً ہر جگہ اس نے میرے ساتھ جانا، تو وہ بھی اسی طرح۔ وہ اب یہ وہ لوگ تھے جو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھیں کیوں ہم کہتے ہیں نوجوان، ان کو الحمدللہ ہم نے ایک ذہن دیا۔ ان کے والدین مجھے ملے، کہتے کریمی صاحب الحمدللہ ہمارا بچہ صبح اٹھ کے تہجد بھی پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے۔ اور اس وقت اس نے مجھے اب کال کر کے بتایا کریمی صاحب سویڈن کے اندر ایک بہت بڑے کاروبار کا میں مالک ہوں،
وہ بچہ فرحات جو تھا یہاں آپ نے دیکھا کہ وہ کاروبار کا بہت بڑا مالک بن گیا. اللہ تعالیٰ پھر راہیں کھول دیتا ہے. کون کہتا ہے کہ اس کے لیے آپ عمل کریں اور راہیں نہ کھلیں؟ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک ہے جی. تو ایک تو یہ ہے گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے مؤثر ترین ذریعہ کیا ہے جی؟ روزہ. جب گناہوں کی کثرت ہو جائے، یا آج جس طرح معاشرے میں کثرت کے ساتھ گناہوں کے اسباب ملتے ہیں، تو کیا رکھ لینا چاہیے جی؟ روزہ. تو روزے کا پہلا مقصد ہے جی تقوی، پرہیزگاری. پھر اس کے ساتھ انسان میں خوف خدا، قرب الہی، خشیت الہی، سحر خیزی، صبح اٹھ جانے کا ایک جذبہ، یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. اب روزہ کب کب رکھا جائے گا؟ ایک روزہ ہوتا ہے جی نظر کا، منت کا روزہ. مثلا آپ منت مان لیتے ہیں کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے، مثلا میرے بیٹے کی شادی کا معاملہ رکا ہوا ہے یا بیٹی کا معاملہ، یا اللہ یہ ہو جائے میں 5 روزے رکھوں گا. منت مان لی. بچے ایسے روزہ کر کہ اللہ مجھے پہلی پوزیشن مل جائے میں 3 روزے رکھوں گا، ٹھیک ہے نا، یا رکھوں گی. تو یہ نیت کر لی، منت مان لی. اللہ تعالیٰ نے وہ جو منت مانی تھی وہ کام کر دیا. میں بیٹے کی شادی ہو گئی ہیں یا اولاد نہیں ہو رہی، مائیں منت مانتی یا اللہ منو پتر دے، میں تیرے نا دے 10 روزے رکھاں گی. 10 روزے کی منت ہوگی، اللہ نے بیٹا دے دیا. اب یہ 10 روزے رکھنا ہو گئے واجب. اسے کہتے ہیں منت کا روزہ. کیا کہتے ہیں جی؟ منت کا روزہ. اب یہ 10 روزے اس نے منت کے رکھنے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. ایک روزہ ہوتا ہے یہ، اسے کہتے ہیں واجب. دوسرا جو روزہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی کفارہ، کفارے کا روزہ. وہ کفارہ کیا ہوتا ہے؟ مثلا کسی نے قسم اٹھائی کہ میں فلاں بندے سے اللہ کی قسم میں بات نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. قسم جو ہوتی ہے نا وہ اللہ کی ہوتی ہے، قرآن کی ہوتی ہے، کعبۃ اللہ ان کی ہوتی ہے جو شرعی قسمیں ہیں. یہ قسم نہیں ہوتی مجھے تیرے سر کی قسم، میرے پاؤں کی قسم، جوتی کی قسم، ٹوپی کی قسم. یہ قسم نہیں ہوتی شرعی. شرعی قسم ہوتی ہے اللہ کی قسم، قرآن کی یا بیت اللہ کی، اس کی. اور ہوتی بھی مستقبل کی ہے کہ میں فلاں سے بات نہیں کروں گا. اب یہ غلط بات ہے، کیوں نہیں کرے گا؟ بھی شریعت نے منع کیا ایسے قسم نہیں اٹھانی. اب اس نے اس قسم کو توڑا، مثلا اس سے گفتگو کر لی. اب اس قسم کا کفارہ 3 روزے رکھے گا. کتنے جی؟ یہ ہوتا ہے کفارے کا روزہ. یا اس نے کیا زہار. زہار کیا ہوتا ہے؟ اس نے اپنی بیوی کو کہہ دیا تو میرے ہاتھ سے اس طرح جس طرح میری ماں. اسے کہتے ہیں زہار. اپنی حرمت والی ہستی سے، ماں سے، بہن سے کہہ دے، بیوی کو کہے تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری بہن. اب یہ اس نے جب اس کو کہا تو یہ ہو گیا زہار. زہار کے اندر بھی اس کو 60 روزے رکھنا ہوتے ہیں، 2 مہینے مسلسل. پھر وہ بیوی اس کے لیے حلال ہوگی. اسے کہتے ہیں زہار. ٹھیک ہے. تو اسے کہتے ہیں کفارے کا روزہ. کون سا روزہ کہتے ہیں جی؟ کفارہ. ٹھیک ہو گیا. ایک روزہ ہو گیا منت کا، وہ واجب ہے، اور ایک ہو گیا کفارے کا. کفارہ مثلا اس نے، جیسے میں نے یہ بتا دیا کہ اس نے کوئی، یا اس نے روزہ رکھ کے جان بوجھ کے توڑ دیا، جان بوجھ کے، تو اب اس صورت کے اندر بھی اس کو کفارے کے طور پہ روزے رکھنا پڑیں گے. ٹھیک ہے نا. ایک قضا کرے گا اور باقی روزے رکھے گا 1 ماہ کے. تو اس طرح اسے یہ روزے رکھنا ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور تیسرا روزہ ہوتا ہے جو ہم پر ہوتا ہے فرض. وہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ رمضان المبارک میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. باقی ہوتے ہیں جی نفلی روزے. ہر پیر شریف کو روزہ رکھ لیں، سنت ہے. ہر جمعرات کو روزہ رکھیں. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ جب بھی موقع ملے روزہ رکھ لیں. 10 محرم الحرام کا، 10 اور 11 کا ہم رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایسے ہی جو پاکیزہ دن ہوتے ہیں ان کے ساتھ روزہ، جیسے جمعے کا اکیلے نہ رکھا جائے، جمعے کے ساتھ ہفتے کا ملا کے، یا جمعرات اور جمعے کا رکھ لیا جائے. اس طرح یہ نفلی روزے ہوتے ہیں. یہ آپ ویسے بھی رکھ سکتے ہیں. اس کو رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے اندر روحانیت پیدا ہوتی جائے گی جتنا روزہ رکھتے جائیں گے، کیونکہ آپ جب صفت ملائکہ سے متصف ہوتے ہیں، کیونکہ فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، آپ بھی نہیں کھا رہے، آپ کے اندر وہ صفت پیدا ہو جائے گی اور اس کی روحانیت ہوگی. اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟
یہ جو روزہ ہوتا ہے نا، اس کے لیے نیت ضروری ہوتی ہے، ارادہ۔ رمضان شریف میں تو عموماً ہمارے روزے چل رہے ہوتے ہیں، ہم دل میں بھی بس کر لیتے ہیں جی صبح روزہ رکھنا ہے، بس ٹھیک ہے۔ روزہ رکھنے کی جو نیت کا وقت ہے نا، وہ غروب آفتاب سے لے کے اگلے دن زوال سے پہلے پہلے ہے، ٹھیک ہے۔ میں ایک بندے کا سحری کے ٹائم وقت آنکھ نہیں کھلی، اس کی آنکھ کھل گئی 7 بجے، 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے، زوال سے پہلے پہلے وہ اٹھ کے کہے گا آج میں صبح سے ہی روزے سے ہوں، اس کا روزہ جاری ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی اتنی، اس کا ٹائم زوال سے پہلے پہلے، ہاں وہ اٹھا ہی 12 بجے کے بعد ہے، اب تو زوال کا وقت گزر گیا، اب وہ اس دن کے روزے کی نیت نہیں کر سکتا، سمجھ آ گئی جی۔ اس طرح یہ بات بھی ذہن نشین ہوگی۔ اب روزے کے اندر ہم سحری کھاتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب نیت کیا ہے؟ جیسے کل میں نے بتایا، آج کے بعد آپ نے جب بھی نماز پڑھنی ہے تو یہ کہنا ہے یا اللہ مجھے نہیں پتا نماز کیا ہے، تیرے محبوب نے ہاتھ اٹھائے میں نے بھی اٹھا لیے، تیرے محبوب نے ہاتھ باندھے ہم نے بھی باندھ لیے، تیرے محبوب نے رکوع کیا ہم نے بھی کر لیا، ہمیں نہیں پتا نماز کیا ہے۔ بس آپ یہ نیت شروع کر دیں، دیکھیں آپ کے اندر کتنا نماز کے حوالے سے روحانیت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ ایسے ہی روزہ ہے، روزے میں آپ نے سحری روٹی تو کھانی، آپ نے نیت کرنی ہے کہ میرے محبوب آقا نے، یا اللہ تیرے محبوب نے صبح سحری کھائی ہے تو میں بھی اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں سحری کھا رہا۔ سحری تو ہو جائے گی لیکن اس کا اجر اور ثواب بڑھ جائے گا، اس لیے کہ آپ نے سرکار کی اتباع اور اطاعت میں سحری کھائی۔ افطاری میں بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کی ہے میں بھی افطاری کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہر عمل کے اندر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ ہوگا، پھر دیکھیے کہ کس طرح اس کے اندر روحانیت کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو روزہ ہوتا ہے، جس بندے کو عذر ہو وہ فرض روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ عذر مثلا مسافر ہوگا، 92.5 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ ہے، وہ روزہ چھوڑ دے، یا بیمار ہو گیا، ایسا بیمار کہ روزہ رکھنے سے بیماری بڑھے گی تو بھی روزہ چھوڑ دے گا، لیکن یہ روزے معاف نہیں ہوتے، یہ بعد میں قضا کرنا ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ خواتین جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں یا پریگننٹ ہیں، حاملہ ہیں، وہ روزہ چھوڑ دیتی ہیں، بعد میں ان کو قضا کرتی ہیں، یا عذر کی وجہ سے جو خواتین کے روزے معاف ہو چھوٹ جاتے ہیں بعد میں وہ قضا کرنا ہوتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ معاف ہو گئے، معاف نہیں ہے۔ ہاں وہ بندہ جس کو اب زندگی میں کبھی روزہ رکھنے کی طاقت ملے گی نہیں، بہت بوڑھا ہو گیا، وہ بندہ اپنے روزے کی جگہ کسی کو جو ہے وہ فطرانے جتنی رقم دے گا، سحری افطاری اس کو کروائے گا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے 2.25 کلو گندم کی قیمت لگائے اور 1 روزے کا فدیہ دے دے، تو 30 روزوں کا فدیہ نکالے، جیسے 400 روپیہ اگر بنتا ہے تو 9,200 روپیہ نکال کے اس کے تقریباً کوئی 10,000 سے زیادہ بنیں گے تو وہ بنا کے اس کے پیسے کسی غریب کو اکٹھے بھی دے سکے۔ یہ اس طرح ہے۔ وہ کس بندے کے لیے ہے؟ جو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ اب ہمارے معاشرے میں آج کل کیا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں کریمی صاحب میری نا ار کی کوئی لگ رہا ہے کہ کوئی مصروفیات زیادہ ہے تو میں اپنی جگہ کسی نو روزے دا راشن نہ پا داں، چلو وہ سحری افطاری کر لے میری جگہ۔ ایسے نہیں ہوتا، آپشنل نہیں ہے کہ آپ چاہے تو روزہ رکھ لو تو چاہے تو فدیہ دے دو، ایسا نہیں ہوتا۔ جس کو روزہ رکھنے کی طاقت ہے اس کو لازم ہے روزہ رکھے۔ اب دیکھیے آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی چیزیں، رمضان شریف پہلے آتا تھا ایک برکت اور رحمت، اور اب رمضان شریف میں بھی لوگ چلتے پھرتے بازاروں میں کھا رہے ہوتے ہیں، روزوں کے اندر بھی، حالانکہ گھروں میں بیٹھنا بھی روزہ ہی رکھنا ہے۔ تو یہ چیز کیا ہے، اسی وقت پیدا ہوگی جب بندے کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، جب اس کے دل میں خوف خدا، خشیت الہی ہوگی تو خود بخود وہ جو ہے وہ روزے کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اور اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جس بندے نے جان بوجھ کے رمضان کا روزہ توڑا تو اس پر روزے کی قضا تو ہے جو ہے، اس کے ساتھ اس نے 60 روزے بھی رکھنے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب مسلسل اس نے اس پہ روزے رکھنے ہیں، روزے کی قضا اور اس کا کفارہ، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اس کے پھر جا کے روزے مکمل ہوں گے۔ روزہ جو توڑا ہے اس کی قضا ایک یعنی 61 روزے ہو جائیں گے،
اور اس کے بعد 2 مہینے کے مسلسل روزے ہیں اس کے لیے، پھر جا کے اس کا کفارہ ادا ہوگا۔ تو ان باتوں کو اچھی طرح ذہن میں رکھے، اور یہ بات اصل میں یہ اسلام کے ارکان ہیں، رکن ہیں، اور رکن جو ہوتا ہے اس پر عمارت کھڑی ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں پلرز آف اسلام۔ یہ تو اسلام کے پلرز ہیں، ہم جتنا اس کے اوپر مضبوطی سے قائم رہیں گے اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری قبولیت ہوگی، اور ہم اللہ کی بارگاہ کا قرب اختیار کریں۔ پھر دوبارہ سے ہوگا، کفارے میں ایسے ہی ہوتا ہے، مسلسل پھر اس میں رکھنے ہوتے ہیں، جس کے اندر کوئی ایسا دن نہ آئے۔ یعنی 5 دن ایسے ہوتے ہیں جس میں روزہ رکھنا منع ہوتا ہے۔ وہ 5 دن میں ایک تو چھوٹی عید ہے، ٹھیک ہے نا، عید الفطر والے دن روزہ نہیں رکھتے، اس کے علاوہ باقی جو دن ہوتے ہیں نا، یعنی اس کے بعد اس میں آگے 10 11 12 13 ذی الحجہ، یہ 4 دن بھی روزہ نہیں رکھتے۔ ٹوٹل 5 دن ایسے ہیں سال میں جن میں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، باقی سب میں رکھ سکتے ہیں، اس لیے اس میں کوئی روزہ چھوٹے گا پھر دوبارہ سے۔ تو پورے جو ہے نا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا ہوتے ہیں۔ یہ ہے اسلام کا کنسپٹ، جس کے اندر یہ بتا دیا گیا کہ روزے اس انداز میں رکھے جائیں گے۔ اچھا، ہم نے سورہ اعراف 9واں پارہ اس کی آیت نمبر 95 پڑھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے برائی کی جگہ بھلائی کو بدل دیا، حتی عفوا وقالوا، یہاں تک کہ وہ بہت ہو گئے اور بولے قد مس آباءنا الضراء والسراء، کہ ہمارے باپ دادا کو رنج و راحت پہنچتے تھے، فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو ہم نے ان کو اچانک ان کی غفلت میں پکڑ لیا اور ان کو اس کا شعور بھی نہیں تھا۔ مطلب کیا؟ جو پہلے انبیاء کرام گزرے ہیں، اللہ فرماتا ہے قد مس آباءنا الضراء والسراء، وہ کہتے تھے ہمارے باپ دادا کو رنج و راحت پہنچے، کسی نہ کسی طرح وہ گناہوں کی طرف تھے اور تکلیف میں تھے۔ پروردگار نے پہلی قوموں میں جس پر بھی عذاب بھیجا، پہلے رسولوں کو بھیجا، جب نہ مانے آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نبی کو جھٹلانے اور ان کی بد دعا کے بغیر دنیا میں عذاب الہی کبھی بھی نہیں آتا۔ ٹھیک ہے جی، نبی جب دعائے جلال کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو قانون قدرت ہے، اللہ پھر اس قوم کو تباہ کر دیتا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نہیں مان رہی تھی، سمجھاتے گئے، آخر کار جب انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آیا، پھر اس قوم کے لیے کوئی بھی آسانی کے اسباب نہ تھے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ پروردگار، ہم نے نماز کے بعد بیٹھ کر اسلام کے یہ بنیادی مسائل، عقائد، ارکان، یہ چیزیں سماعت کی اور کر رہے ہیں۔ پروردگار ہماری یہ کاوش کو قبول فرما۔ یا باری تعالیٰ، جتنے لوگ ذوق اور شوق سے دین اسلام کے ان بنیادی معاملات کو سیکھنے کا جذبہ رکھ کے آتے ہیں، سب کا بیٹھنا، کہنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا باری تعالیٰ، ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو سیکھ کر اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے جذبوں میں اخلاص اور للہیت کی دولت عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ، جو کچھ ہم سیکھتے ہیں آگے منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار، فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ، ان کے لیے بدر کی طرح کوئی فرشتے بھیج دے۔ یا اللہ، اس وقت بے سر و سامانی کی حالت میں وہ تنہا کھڑے ہیں، یا اللہ ہمارے دل انہی کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ہمارے پاس اسباب نہیں۔ پروردگار، اپنی رحمت کے صدقے فلسطینی مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ پروردگار، تیری ذات پر یقین ہے، تیری ہی ذات پر اعتماد ہے، یا اللہ غیب سے اسباب پیدا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔
ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک اعلان سن لیں، آج ہم نے